बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। नाज़रीन, आज एक इंतहाई अहम खबर है जिसके हवाले से आपके साथ डिस्कशन करनी है। आपको याद होगा कुछ अर्सा कबल एक खबर आई, हमने इसके हवाले से एक वीडियो भी की कि जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं यानी वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के, जवाद ज़रीफ़ साहब, उनकी एक ऑडियो लीक हो गई है। उन्होंने एक साहब को इंटरव्यू दिया और वो 7-8 घंटे पर मबनी इंटरव्यू था, लेकिन वो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल था, वो बिल्कुल क्लासिफाइड था, लेकिन वो किसी तरह लीक हो गया। سلیمانی الزام من هم نظر و من اینو میتونم به جرأت بگم. لوگ کہتے ہیں کہ یہ لیک کیا گیا، لیکن یہ تھیری ہو سکتی ہے، بٹ وہ لیک نہیں کیا گیا، وہ یقیناً لیک ہو گیا۔ اور اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک ایک کر کے منظر عام پر آ رہی ہیں۔ ان ساری چیزوں کے اندر، ان ریویلیشنز کے اندر، جہاں پر انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا جنرل قاسم سلیمانی کو، پھر ان کے بعد معذرت ان کو کرنا پڑی ان کی فیملی سے، جو انہوں نے اسٹیٹمنٹس دی جنرل قاسم سلیمانی کے حوالے سے۔ آج اہم خبر جس کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، شیئر کرنا چاہ رہا ہوں سٹوری، وہ یہ ہے کہ اس لیک آڈیو کے اندر فارمر جو فارن سیکرٹری آف دا اسٹیٹ تھے جان کیری، اور جو اس وقت موجودہ کرنٹ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اندر رکن ہیں، ممبر ہیں، ایڈوائزر ہیں ٹو دی پریزیڈنٹ جو بائیڈن، جان کیری، وہ ایک ایسی خبر دے دیتے ہیں یا ان کے حوالے سے ایک ایسی خبر سامنے آ جاتی ہے جس سے موجودہ امریکی انتظامیہ کے اوپر بہت سارے سوالات اور انگلیاں اٹھنے لگ گئی ہیں، جس کے اندر کچھ غداری سے بھی ریلیٹڈ ہیں۔ جی یقیناً ایسا ہی ہے۔ جان کیری، میں دہرا دیتا ہوں، جو فارمر سیکرٹری آف دا اسٹیٹ تھے امریکہ کے، آپ کو یاد ہوگا، اور یہ وہی ہیں جو اس وقت جو بائیڈن صاحب کی سیکیورٹی کے اوپر ان کو ایڈوائز کر رہے ہیں اور ان کی ٹیم کا حصہ ہیں اور کام کر رہے ہیں پینٹاگون کے اندر، وائٹ ہاؤس کے اندر۔ ان کے اوپر ایک الزام یہ ہے کہ جو آڈیو ٹیپ لیک ہوئی ہے فارن منسٹر جواد ظریف صاحب کی، جواد ظریف صاحب نے ذکر کیا ہے کہ میں حیران ہو گیا جب جان کیری نے مجھے یہ بتایا کہ اسرائیل ایران کی جو انڈائریکٹ انٹرسٹ ہیں یا اس کی جو تنصیبات ہیں سیریا کے اندر، اس پر 200 سے زائد مرتبہ حملے کر چکا ہے۔ آپ امیجن کیجئے کہ فارن سیکرٹری آف دا اسٹیٹ ہو یا فارمر منسٹر ہو کسی بھی ملک کا، وہ کتنا ایک اہم شخص ہو سکتا ہے، اور امریکہ جیسے ملک کا، اور جان کیری جیسا شخص جس کے حوالے سے بہت ایک تاریخ بھری پڑی ہے۔ جان کیری اگر ایک فارن منسٹر جو سابق ہے دوسرے فارن منسٹر کو یہ کہتا ہے کہ جی تیسرا ایک ملک اسرائیل آپ کی جو تنصیبات تھیں سیریا میں، اس پر 200 سے زائد حملے کر چکا ہے، جس میں آپ کا کئی ملینز اینڈ بلینز آف ڈالر کا نقصان بھی ہوا، آپ کے بندے بھی مارے گئے، اور آپ کو شدید ڈیمیج اور ڈینٹ پہنچا۔ یہ خبر سامنے آئی ہے اور اس خبر کے اوپر ابھی گفت و شنید جاری ہے، لیکن امریکہ کے اپنے اندر بہت سارے مسئلے مسائل اس خبر کے آ جانے سے سامنے آ گئے۔ مثال کے طور پہ اپوزیشن سمیت جو اپنی ان کی پارٹی ہے ڈیموکریٹس، اس کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ جو انفارمیشن ہے یا ایسی جو معلومات ہیں وہ کلاسیفائڈ ہے۔ یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ جی اسرائیل نے ایسا نہیں کیا یا وہ غلط ہے، لیکن کہہ یہ رہے ہیں کہ ایسی انفارمیشن از کلاسیفائڈ، سینسٹیو انفارمیشن ہوتی ہے، اور ایسے منصب پر، ایسے عہدوں پر رہتے ہوئے لوگوں کے پاس ہمیشہ یہ رہتی ہے۔ لیکن اگر اس شخص نے، جان کیری نے، اس کو لیک کیا اور فارن منسٹر جواد ظریف کو بتایا، تو یقیناً اس نے دغا دیا، اس نے دھوکہ کیا، اس نے غداری کا مرتکب ہوا، اس نے ملک کے جو راز ہیں ان کو افشا کیا، اور یہ ایسی سینسٹیو پوزیشن پر بیٹھتا تھا کہ اس کے پاس ایسی انفارمیشن ہوتی تھی۔ جان کیری نے اس کو ڈینائی کیا اور انہوں نے کہا جی ان باتوں کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے، اور جان کیری یقیناً اس کے علاوہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، ان کی ایکسیپٹنس یقیناً ان کی موت کا سبب بن جاتی۔ لیکن اب سوالات یہ اٹھنے لگ گئے ہیں کہ جان کیری اس وقت موجودہ سیکیورٹی کونسل کا حصہ ہیں اور جو بائیڈن کو اس وقت وہ ایڈوائز کر رہے ہیں، اور اس وقت امریکہ کا جو وفد ہے جو ایران کے ساتھ ٹاکس کر رہا ہے، انہی جواد ظریف کے ساتھ، انہی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جن کو انہوں نے انفارمیشن دی تھی یا ٹپ دی تھی، وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ اس وقت کس طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، امریکہ کو وہ کس جانب لے کر چلے جا رہے ہیں۔ سو اس وقت بہت ساری انگلیاں ہیں جو ان پر اٹھ چکی ہیں، اس وفد کو لیڈ بھی کر رہے ہیں، انفارمیشن بھی ایران کو دے چکے ہیں، اور کوئی اچھا سینٹیمنٹ بھی بہت زیادہ وہ نہیں رکھ رہے
اسرائیل کے حوالے سے. اسرائیل سمیت تو خیر بہت سارے اور لوگوں کو بھی کنسرن ہو سکتا ہے، لیکن امریکہ کے اپنے اندر ایک بہت بڑا کنسرن جو ہے وہ ریز ہو چکا ہے، اور خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ ان قریب ایک انکوائری لانچ ہوگی، اور یہ انکوائری بڑے پیمانے پر ہوگی، اور جان کیری کو اس کے اندر انویسٹیگیٹ کیا جائے گا، ان سے تمام پروب کیا جائے گا، ان سے سوالات پوچھے جائیں گے کہ انہوں نے اتنی سینسیٹیو انفارمیشن دی تو آخر کیوں دی. اور دوسرا یہ کہ اگر یہ مرتکب ٹھہرتے ہیں اس کے یعنی ان کے اوپر الزام اگر ثابت ہو جاتا ہے، تو جو بائیڈن کے اوپر بھی جو اس وقت انگلیاں اٹھ رہی ہیں، ان کے اوپر بھی یقیناً بہت بڑے مسئلے ہیں جو آنے والے ہیں ود ان دا ہاؤس. انگلیاں جو اٹھ رہی ہیں ان میں ایک خیال یہ کیا جا رہا ہے، خیر کہنے والے تو بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ جو بائیڈن کسی طرح ایران کو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، ان کا ایک ہی آبجیکٹو ہے کہ ایران سٹرانگ ہو. خیر لوگ تو اس سے بہت زیادہ اور بھی، یعنی بہت سارے تھنک ٹینکس اس سے زیادہ اور بھی بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن اس بات میں ذاتی طور پہ بہت زیادہ صداقت نہیں سمجھتا کہ وہ جو ایران کے خیر خواہ ہیں اور ایران کے لیے وہ ایران کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کی جو انڈیکیشن ہے ان کو کسی نہ کسی طرح اس جانب لے جائے گی جہاں پر ان کو سٹگمیٹائز کر دیا جائے گا، یا ان کے اوپر یہ چھاپ لگ جائے گی یا لیبل لگ جائے گا کہ یہ ایران کو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، اور اسرائیلیز یعنی جو یہودی ہیں ان کے خلاف لابنگ کر رہے ہیں، نیٹ ورکنگ کر رہے ہیں، اور یہ وہی یہودی ہیں جن کے ان سے پہلے جو صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت JCPOA کے حوالے سے ٹاکس ویانا کے اندر جاری ہیں، اور اس موقع پہ اس آڈیو کا لیک ہونا، جان کیری کے اوپر الزام آنا، ان کی تردید کرنا، جو بائیڈن کی کریڈیبلٹی پہ انگلیاں اٹھنا، اور انگلیاں یہ اٹھنا کہ ایک طرف اس قسم کی چیزیں لیک ہو رہی ہیں، دوسری طرف وہی شخص اس وفد کو لیڈ کر اور واپس امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کر کے معاہدے کے اندر لانا چاہتا ہے. باقی جو کنٹریز ہیں JCPOA کا جو حصہ ہیں، ان کو بھی اس کے اوپر شدید تحفظات ہیں، اور انہوں نے اس حوالے سے امریکہ کو آگاہ کیا ہے. امریکہ کے اندر اس وقت کافی سچویشن ٹینس ہے ریلیٹڈ ٹو دی کریڈیبلٹی آف پریزیڈنٹ اوباما، ریلیٹڈ ٹو دی کریڈیبلٹی آف پریزیڈنٹ جو بائیڈن، اور جان کیری جو ہے وہ آلریڈی اس وقت ایک تنازع کا شکار ہیں اور انڈر ٹرائل بہت جلد وہ ہونے والے ہیں. اب ایسا سارا کرنے کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ 2 وجوہات ہیں جس کے اوپر تھنک ٹینکس کا یہ خیال ہے یا ناقدین کا یہ خیال ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو بائیڈن کو کچھ ایسی انفارمیشن سینسیٹیو پتہ لگ گئی ہے، کچھ ایسے راز ان کے سامنے آ چکے ہیں ایران سے متعلق جو دنیا کی ابھی بہت ساری سپر پاورز یا دنیا کی بہت ساری بڑی پاورز کے پاس نہیں ہیں، جن میں خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ بڑی انفارمیشن یہ ہے کہ یا تو انہیں پتہ ہے کہ ایران ایک جوہری طاقت بن چکا ہے، اور ایران یہ ڈیسائیڈ کر چکا ہے کہ اب وہ فائنل راؤنڈ میں جائے گا اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ. چنانچہ اس فائنل راؤنڈ میں ہم جائیں اس سے قبل ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایک طاقتور دشمن کے ساتھ دوستی کر لی جائے، اور دوستی کچھ اس قسم کی جائے جس میں خط و کتابت ہو، اور ہم اس کو ہیلپ آؤٹ کریں اور فائنینشیل اس کو ایڈ دیں اور اس کو سپورٹ کریں. ظاہر ہے ٹریڈ ختم ہو جائے گی، جو ختم ہوئی ہے وہ شروع ہو جائے گی، اور انفریز ہو جائیں گی چیزیں، اور معاملات جو ہے وہ بہتری کی طرف بڑھنے لگ جائیں گے. دوسرا خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ سارا پلان بنایا جا رہا ہے ٹو ٹارگٹ اگینسٹ چائنا چونکہ ایک بڑا اور ایک اچھا ایلائے ہے ایران کا. $400 بلین کی $500 بلین کی ٹریڈ اور ایگریمنٹس ہو چکے ہیں. رشیا اس کا بہت بڑا ایلائے ہے. آئسولیشن آف ایران جو اس نے اتنے سال دیکھی، اس نے اچھے ایلائز بھی بنائے جس میں چائنا اور ایک ایران جس میں چائنا اور رشیا ایک اچھے اور بڑے ایلائز ہیں. ان دونوں ایلائز کو توڑنے کے لیے، اس نیکسس کو توڑنے کے لیے بہت تیزی سے کام جاری ہے، اور اسی وجہ سے سعودی عرب کے ساتھ بھی چاہتا ہے امریکہ کہ ایران کے تعلقات اچھے ہو جائیں. آنے والے وقت میں اس حوالے سے یقیناً بہت ساری ڈیولپمنٹس جو آپ کے سامنے آئیں گی. ہم آپ کو اس کے مختلف اینگلز کے حوالے سے، مختلف سٹوری کی ڈیٹیلز کے حوالے سے بتاتے چلے جائیں گے. لیکن ابھی تک کے لیے سب سے امپورٹنٹ انفارمیشن ریلیٹڈ آن ایران اس کہ بہت جلد دونوں ممالک کے درمیان امن معاہدہ متوقع ہے کہ واپس ہو جائے گا. JCPOA میں ایران چلا جائے گا اور سینکشنز ختم ہو جائیں گی اور معاملہ تیزی سے آگے بڑھنا لگ جائے گا. دوسرا یہ امریکہ کے اندر کہیں نہ کہیں کسی جگہ پر کچھ ایک سافٹ کارنر ہے جس کے اشارے کنارے مل رہے ہیں. جان کیری کے اوپر بہت ساری انگلیاں اٹھ رہی ہیں، ان کی کریڈیبلٹی، جو بائیڈن کی کریڈیبلٹی کے اوپر بہت ساری انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اور اس کے حوالے سے یقیناً کچھ آگے بڑے لیول پر انویسٹیگیشنز بھی متوقع ہیں. آنے والے وقت میں آپ کو اس حوالے سے مزید اپڈیٹ رکھیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.